جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے کپڑے، ہمارا جسم نجاست سے پاک ہونا ضروری ہوتا ہے، اور نجاست کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک کو ہم نجاست حکمیہ کہتے ہیں، دوسری کو نجاست حقیقیہ کہتے ہیں۔ نجاست حکمیہ وہ ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی، صرف شریعت کے حکم سے اسے ناپاکی کہتے ہیں، جیسے وضو کا نہ ہونا، غسل کا نہ ہونا، بغیر وضو کے ہونا، غسل فرض ہونا۔ اور نجاست حکمیہ سے پاک ہونے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو نجاست حکمیہ سے پاک ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں وضو کرنا لازم ہو وہاں بندہ وضو کر لے، اور جہاں غسل کرنا ضروری ہو وہاں غسل کر لے۔ تو وضو اور غسل بندے کو نجاست حکمیہ سے پاک کر دیتے ہیں۔ نجاست حقیقیہ جو نجاست کی دوسری قسم ہے، اس سے مراد وہ ناپاک چیز جو کپڑے یا جسم وغیرہ پر لگ جائے تو ظاہری طور پر معلوم ہوتی ہے، نظر آتی ہے کہ یہ نجاست یہ لگ گئی ہے۔ مثلا پیشاب ہے، پخانہ ہے، خون کپڑے پہ جسم پہ لگ گیا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نجاست حقیقیہ۔ اب نجاست حقیقیہ کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں نجاست غلیظہ اور دوسری کو کہتے ہیں نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ، یاد رکھیں یہ دو بنیادی چیزیں ہیں۔ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا جسم میں ایک درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ کپڑے یا جسم پہ ایک درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے، بغیر پاک کیے اگر نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر درہم کے برابر ہے تو اس کا پاک کرنا واجب ہے۔ اگر پاک کیے بغیر نماز پڑھ لی تو مکروہ تحریمی ہوگی اور دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا، اور اگر درہم سے کم ہے تو پاک کرنا سنت ہے۔ پاک نہ کیا نماز پڑھ لی تو ہو جائے گی، لیکن خلاف سنت ہوگی، اس کا لوٹانا بھی بہتر ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ درہم کی مقدار سے کیا مراد ہے؟ تو نجاست دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ٹھوس، دوسری ہوتی ہے مائع۔ اگر نجاست گاڑھی ہے، ٹھوس ہے، تو یہاں درہم سے مراد اس کا وزن ہے، نجاست کا وزن ہے، اور وزن 4.5 ماشے، 4.5 ماشے اگر ہے نجاست جو ٹھوس ہے، مائع نہیں ہے، جسم والی ہے، وہ کپڑے پہ لگ گئی، جسم پہ لگ گئی، درہم کے برابر سمجھی جائے گی اگر اس کا وزن 4.5 ماشے ہے۔ اور اگر نجاست پتلی ہو، جیسے آدمی کا پیشاب، شراب، خون، یہ تو درہم کی مقدار ہتھیلی کی گہرائی ہے، ہتھیلی کی گہرائی ہے، اور یہ جگہ تقریباً 1 روپے کے برابر ہوتی ہے۔ یا دوسری اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح ہتھیلی کو سیدھا پکڑ لیں سامنے، اوپر سے پانی ڈالیں، جب تک پانی ہتھیلی کے اوپر رکا رہتا ہے، بہتا نہیں ہے، تو وہ جگہ جو ہے جہاں تک پانی رکا ہوا ہے وہ درہم کے برابر ہے، اور جب پانی بہنا شروع کر دے تو پھر وہ درہم سے یعنی جگہ بڑھ جاتی ہے۔ تو جہاں پانی کھڑا رہتا ہے ہتھیلی میں، یہ 1 روپے کے برابر جگہ ہوتی ہے، جو پہلے دور میں 1 روپیہ ہوتا تھا، جو سفید رنگ کا، ایک تو آج کل پیلے کلر کا آیا ہوا ہے نا، یہ نہیں ہے، پہلے جو بڑا روپیہ ہوتا تھا وہ جگہ تقریباً 1 درہم کے برابر ہوتی ہے۔ تو نجاست خفیفہ، تو یہ نجاست غلیظہ کا حکم تھا۔ اب دوسری قسم ہے نجاست کی، نجاست خفیفہ۔ نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ کپڑے کے جس حصے یا جسم کے جس عضو میں لگی ہے، اگر اس کے چوتھے حصے سے کم ہے تو معاف ہو جائے گی، اور اگر پوری چوتھائی ہو تو اس کا دھونا واجب ہے، اگر چوتھے حصے سے زیادہ ہے تو دھونا فرض ہے، دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی۔
یہ نجاست خفیفہ کا حکم تھا۔ اب نجاست غلیظہ کون کون سی چیزیں ہیں، یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ تو آدمی کا پیشاب ہے، آدمی کا پاخانہ، بہتا خون۔ جب کسی جانور کو حلال کرتے ہیں یا کوئی زخم وغیرہ بندے کو آ جاتا ہے تو جو جسم سے خون بہنے لگ جاتا ہے وہ نجاست غلیظہ ہے۔ اگر الٹی یا قے آ جائے اور وہ منہ بھر کر ہو، یعنی اتنی زیادہ ہو کہ آپ اس کو روک نہ سکیں، اتنی زیادہ الٹی آ جائے تو وہ قے بھی نجاست غلیظہ ہے۔ آنکھ درد کرتی ہے اور اس سے پانی آتا ہے، آنکھ میں تکلیف ہے، بیماری ہے، درد کرتی ہے، اس سے آنسو آتے ہیں، پانی آتا ہے، تو وہ پانی بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اس طرح جو حرام جانور ہوتے ہیں ان کا پخانہ، پیشاب، گھوڑے کی لید، ہر حلال جانور کا گوبر، مینگنیاں، مرغی اور بطخ کی بیٹ، ہر قسم کی شراب، خنزیر کا گوشت، ہڈی، خنزیر کے بال، چھپکلی یا گرگٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں جانور رینگنے والے، ان کو مارنے سے جو خون نکلتا ہے وہ خون، درندے اور جو چوپائے ہوتے ہیں درندے، دوسرے جانوروں کو کھانے والے، پھاڑ کھانے والے، ان کا لعاب، یہ ساری چیزیں نجاست غلیظہ ہیں۔ دودھ پیتا جو بچہ ہوتا ہے یا بچی ہوتی ہے اس کا پیشاب بھی نجاست غلیظہ ہے۔ عام طور پہ ہمارے علاقے میں مشہور ہے کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب جو ہے نا وہ کپڑے ناپاک نہیں کرتا، یہ غلط ہے، وہ نجاست غلیظہ ہے۔ اس طرح دودھ پیتا بچہ جو الٹی کرتا ہے، دودھ منہ سے باہر نکالتا رہتا ہے، تو وہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اور نجاست خفیفہ پھر کون کون سی ہوں گی؟ آخر میں ہم یہ بات بھی کر لیں تو نجاست خفیفہ میں حلال جانور جتنے ہوتے ہیں ان کا پیشاب، گھوڑے کا پیشاب، حرام پرندے ان کی بیٹ، یہ نجاست خفیفہ ہے۔ اور اگر جسم یا کپڑا ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ یہ اہم بات ہے، ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ نجاست اگر پتلی ہو تو 3 مرتبہ دھو لینے سے وہ کپڑا یا جسم پاک ہو جائے گا۔ لیکن کپڑا اگر پاک کر رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر دفعہ جب آپ اس کو دھوتے ہیں تو دھونے کے بعد اس کو اپنی پوری طاقت سے نچوڑیں، پوری طاقت سے نچوڑیں یہاں تک کہ پانی کا آخری قطرہ بھی نکل جائے۔ اگر آپ دوسری مرتبہ پھر نچوڑیں تو پانی نہ نکلے۔ یہ دھونے والا اپنی طاقت کے اعتبار سے ہے، جو دھو رہا ہے وہ اپنی طاقت کا تو اس کو نچوڑے، اور جب پھر پانی اس کے اوپر ڈالیں اور پھر اس کو نچوڑیں اور پھر پانی ڈالیں اور پھر نچوڑیں پوری طاقت کے ساتھ۔ جب 3 مرتبہ آپ اس کو دھوئیں گے اور نچوڑیں گے تو پھر وہ پاک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، کپڑے وغیرہ کی بات اگر کر رہے ہیں۔ اور اگر نجاست کوئی دلدار ہے جیسے گوبر ہے، پاخانہ، خون وغیرہ، تو اس کا اس چیز کے اوپر سے دور کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس میں گنتی کی شرط نہیں ہے، چاہے 4 دفعہ دھونا پڑے چاہے 5 دفعہ دھونا پڑے، لیکن خون کا جو رنگ داغ رہ جاتا ہے کپڑے کے اوپر، آپ دھو لیتے ہیں اور پھر بھی داغ باقی رہ جاتا ہے، رنگ رہ جاتا ہے، تو پھر وہ کوئی حرج نہیں ہوتا، اگر باقی رہ بھی جائے تو پھر وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ اس میں اگر پانی بہتا ہوا ہے، یہ تو آپ کپڑے یا ہاتھ کے اوپر پانی ڈال رہے ہیں اور کپڑے کو نچوڑ رہے ہیں۔ اگر بہتا پانی ہے، جس طرح نہر کا پانی ہوتا ہے، ندی کا پانی ہوتا ہے، چشمے کا پانی ہوتا ہے، یا کوئی نل وغیرہ ٹوٹی وغیرہ کھلی ہوئی ہے اور اس کا پانی ہے، تو اس کے نیچے آپ اتنی دیر تک اس کو پکڑیں اور ملتے رہیں کہ 3 دفعہ دھونے کا پانی اس کے اوپر سے گزر جائے۔ دھونے اور نچوڑنے میں جتنا پانی استعمال ہوتا ہے اتنا پانی نکل جائے اور آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اب یہ پاک ہو گیا ہے، تو پھر بھی وہ پاک ہو جائے گا۔ اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو عام طور پہ گھروں میں کپڑے دھوتے ہیں، ہماری مائیں، بہنیں وغیرہ
بیویاں کپڑے دھوتی ہیں تو ان کو پاک کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اور ہمارے ناپاک کپڑے جو ہوتے ہیں ناپاک ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے، نجاست غلیظہ لگ جائے یا خفیفہ لگ جائے، تو پھر ان کو وہ ایک دفعہ واشنگ مشین میں ڈال دیتے ہیں، صرف صابن وغیرہ ساتھ ڈال دیا اور پاک کپڑے بھی ساتھ ڈال دیے۔ جب اس واشنگ مشین میں سارے کپڑے چلے جاتے ہیں تو جتنا پانی ہوتا ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اور پاک کپڑے بھی ساتھ ناپاک ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک دفعہ ان کو باہر نکال کے تھوڑا پانی نکال کے اس کو سوکھنے کے لیے ڈال دیتے ہیں، وہ کپڑے پاک نہیں ہوتے۔ اب ضروری ہے کہ ان کو پاک کرنے کے لیے ایک دفعہ ان کے اوپر پانی ڈالیں، پھر ان کو اپنی طاقت سے نچوڑیں، پھر دوسری دفعہ پانی ڈالیں، پھر پوری طاقت کے ساتھ نچوڑیں، پھر تیسری دفعہ پانی ڈالیں اور پھر نچوڑیں، تب پاک ہوں گے۔ یا ایسا کر لیں کہ کھلے منہ کا برتن جو ہے نا، بالٹی ٹب وغیرہ، اس میں وہ کپڑے یعنی صرف وغیرہ کے بعد صابن سے واشنگ مشین سے نکال کے رکھ دیں، اور اس کے اوپر آپ نلکا چلاتے جائیں یا ٹوٹی وغیرہ ہے وہ کھول دیں، اور پانی اس کے اوپر سے بہتا جائے۔ جتنا 3 مرتبہ دھونے اور نچوڑنے میں پانی استعمال ہوتا ہے، اتنا پانی جب اس کے اوپر سے بہہ جائے گا تو پھر وہ پاک ہو جائیں گے۔ ورنہ صرف 1 مرتبہ پانی میں ڈال کے اور صرف وغیرہ میں، اور پھر ان کو تار کے اوپر یا کسی رسی کے اوپر ڈال دینے سے کپڑے پاک نہیں ہوتے۔ اپنے گھروں میں یہ مسئلہ بھی ضرور بتانا چاہیے۔ اگر کپڑے پاک ہوں گے تو نمازیں درست ہوں گی، جمعے درست ہوں گے، عیدین ٹھیک ہوں گی، اور اگر کپڑے پاک نہیں ہوئے تو پھر نماز وغیرہ کوئی عمل درست نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔